السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں جی آپ سب؟ خیریت سے؟ آج ہم ایک ایسا ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کے ایمان کو بھی تازگی ملے گی اور آپ کا جو سائنس کا علم ہے وہ بھی بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ ٹاپک ہے جی قرآنک انسٹرکشن ٹو ریویل دی اسٹڈی آف لائف۔ لیکن یہاں پر کویسچن یہ ہے کہ یہ ٹاپک ہم پڑھ کیوں رہے ہیں، یعنی کہ اس کا پرپز کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن صرف عبادات کی کتاب نہیں ہے بلکہ کمپلیٹ گائیڈنس فار لائف ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی حقیقت، انسان کی تخلیق اور کائنات کے جو رازوں پر غور کرنے کی دعوت دی ہے کہ حیرت کی بات یہاں پر یہ ہے کہ آج کی جو ماڈرن بیولوجی ہے یا جو ماڈرن سائنس ہے وہ بھی انہی حقائق کو کنفرم کر رہی ہے جو قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کیے تھے۔ تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں جی اس حیرت انگیز سفر کا۔ ان دی ہولی قرآن دیر آر سیورل ورسز، یعنی کہ کئی آیات ایسی ہیں جو لائف کی اسٹڈی، جو زندگی کے مطالعہ کو ہائی لائٹ کرتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہماری بار بار جو ہماری توجہ ہے وہ لائف کے رازوں کی طرف دلا رہے ہیں تاکہ ہم صرف زندہ رہنے پر نہ رکے رہیں بلکہ سوچیں کہ زندگی کی جو اصل بیس ہے وہ کیا ہے، یعنی کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمارا پرپز کیا ہے۔ بالکل ایسے جیسے ایک ٹیچر ہے وہ بار بار امپورٹنٹ ٹاپک پر انڈر لائن کرواتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ کی توجہ جو ہے وہ اس پر جائے۔ قرآن نے بھی بار بار زندگی کے بارے میں آیات بیان کی ہیں تاکہ انسان کبھی غافل نہ ہو۔ آگے ہم آیت دیکھتے ہیں، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یعنی کہ وی میڈ ایوری لیونگ تھنگ فرام واٹر، یعنی کہ ہم نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا ہے۔ یہ آیت بیسیکلی ہمیں بتاتی ہے کہ پانی جو ہے وہ زندگی کی جڑ ہے۔ آج کی جو ماڈرن بیولوجی ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ اگر پانی نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے، یعنی کہ ہر جاندار، چاہے اس میں انسان ہو، جانور ہو، پودے ہوں، سب کی زندگی پانی پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں، دی قرآن مینشنز ان ملٹیپل ورسز، یعنی کہ قرآن نے کئی جگہ پر مینشن کیا ہے، ذکر کیا ہے، دیٹ آل لیونگ تھنگز ور کریٹڈ فرام واٹر، یعنی کہ تمام جاندار جو ہیں وہ پانی سے بنائے گئے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک بار نہیں بلکہ بار بار ریپیٹ کیا تاکہ انسان ڈاؤٹ میں نہ رہے کہ زندگی کی اصل بنیاد پانی ہے۔ بالکل ایسے جیسے ایک ٹیچر جو ہے وہ بار بار کسی امپورٹنٹ فارمولے کو ریپیٹ کرتا ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ اسے بول نہ پائے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی میتھڈ یوز کیا ہے کہ آگے دیکھتے ہیں، واٹر از ڈسکرائبڈ، یعنی کہ پانی کو ڈسکرائب کیا گیا ہے ایز اے ڈیوائن بلیسنگ، یعنی کہ ایک عظیم نعمت کو فرام اللہ کی طرف سے۔ یعنی کہ پانی صرف نیچرل ریسورسز نہیں ہے بلکہ بلیسنگ ہے۔ اگر یہ بلیسنگ رک جائے تو سوچیں پوری کائنات کا نظام رک جائے گا۔ کبھی ڈیزرٹ میں آپ نے کھڑے ہو کر سوچیے گا کبھی، جہاں پانی کی ایک بوند جو ہے وہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی لگتی ہے، تب سمجھ آتا ہے کہ پانی صرف لیکوڈ نہیں ہے بلکہ اللہ کی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، بہت بڑی رحمت ہے۔ دی ایوریج واٹر کنٹینٹ ان ڈفرینٹ آرگنیزمز، مختلف جانداروں کے جسم میں جو رینج بتائی جا رہی ہے، جو اوسطاً پانی کی ریشو بتائی جا رہی ہے وہ 60 سے 90% تک موجود ہوتا ہے۔ تو اندازہ کر لیں کہ 90% اگر واٹر ہے تو باقی 10% باقی چیزیں ہیں۔ تو یعنی ہم سب اصل میں آپ سمجھ لیں کہ واکنگ واٹر بوٹلز ہیں، یعنی کہ ہم چلتی پھرتی جو ہیں وہ پانی کی بوتلیں ہیں۔ ہمارے جسم کا زیادہ تر حصہ پانی کا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن نے یہ حقیقت بہت پہلے بیان کر دی تھی۔ جیسے آپ سمجھ لیں کہ اسپنج ہے تو اس کو وہ اپنی شکل تب تک برقرار رکھتا ہے جب تک اس کے اندر پانی ہے، اگر پانی خشک ہو جائے تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ بالکل ایسے انسان اور باقی جاندار بھی پانی کے بغیر پاسبل نہیں ہے۔ آگے ہم نیکسٹ آیت کو دیکھتے ہیں، خلق الانسان من صلصال کالفخار، یعنی کہ ہی میڈ مین فرام کلے لائک دی پوٹر، یعنی کہ پوٹر کہتے ہیں جیسے وہ مٹی سے برتن بنانے والا جو برتن بناتا ہے، تو اللہ نے بھی انسان کو، یعنی کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے۔ جیسے کہ کوئی کمہار کہتے ہیں پوٹر، یا جو مٹی سے برتن بناتا ہے، جیسے کہ مٹی سے برتن، جیسے کوئی کمہار جو ہے وہ مٹی سے برتن بناتا ہے۔ یہاں قرآن ہمیں انسان کی جو ہمبل اوریجن ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہم بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم مٹی سے بنے ہیں۔ یعنی کہ جو ماڈرن بیولوجی ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ ہمارے جسم کے جو میجر ایلیمنٹس ہیں، جن میں آکسیجن آ جاتی ہیں، کاربن آ جاتی ہیں، کیلشیم وغیرہ، وہ بھی زمین کی مٹی میں پائے جاتے ہیں۔ بالکل جیسے پوٹر سمپل مٹی سے خوبصورت برتن بنا لیتا ہے، اسی طرح اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا اور بہترین شکل عطا کی۔
آگے ہم دیکھتے ہیں جی بائی دی ہنٹس گیون ان بوتھ دیز ورسز، یعنی کہ ان دونوں آیات کے اشاروں سے وی کین فائنڈ، یعنی کہ ہم جان سکتے ہیں دی ایونٹس دیٹ اکرڈ ان دی کریشن آف ہیومن بینگ، یعنی کہ ہم انسان کی تخلیق کے واقعات جو ہیں ان کو جان سکتے ہیں۔ قرآن ہمیں ڈائریکٹ سائنس بک کی طرح فارمولا نہیں دیتا بلکہ ہنٹس دیتا ہے تاکہ ہم خود جو ہے وہ ریسرچ کریں، سوچیں، غور کریں، بالکل جیسے کوئی ٹیچر ایگزام کا امپورٹنٹ کویسچن ہنٹ دے دیتا ہے، لیکن اب یہ اسٹوڈنٹ پر ہے کہ وہ اس ہنٹ سے پورا آنسر کیسے نکالے۔ اسی طرح اللہ نے انسان کی کریشن کے جو ہے وہ ہنٹس دیے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں وی آر ایڈوائز ٹو تھنک، یعنی کہ ہمیں نصیحت کی گئی ہے ٹو تھنک، یعنی کہ غور کرنے کی، اوور دی پاسبل ویز، یعنی کہ جو پاسبل طریقے ہیں ان پر غور کرنے کی، تھرو کس کے ذریعے سے، وچ سچ ایونٹس مائٹ ہیو اکرڈ، یعنی کہ یہ سب کیسے ہوا۔ یعنی قرآن صرف انفارمیشن نہیں دیتا بلکہ ہمیں تھنکنگ اور ریسرچ کی عادت ڈالنا چاہتا ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ پیشنٹ کو صرف میڈیسن نہیں دیتا بلکہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ ہیلتھی لائف سٹائل رکھو، سوچو سمجھو۔ قرآن بھی جو ہے وہ بھی ہمیں سوچنے والے انسان بناتا ہے۔ اللہ آلسو ہنٹس ایٹ دی میتھڈ آف دی ڈیولپمنٹ آف اینیملز انکلوڈنگ ہیومن بینگ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں اور انسانوں کی ڈیولپمنٹ کے طریقے کی طرف بھی اشارہ دیا ہے، یعنی صرف انسان نہیں بلکہ باقی کریشن کی گروتھ اور ایویلویشن بھی قرآن روشنی ڈالتا ہے ان پر بھی، بالکل ایسے جیسے کوئی کسی سٹوری میں آپ مین کریکٹر کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ سائیڈ کریکٹرز کی بھی کہانی بیان کی جاتی ہے یا سنتے ہیں۔ یہاں بھی مین فوکس انسان ہی ہے لیکن اینیملز کا بھی ذکر کیا گیا اس میں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی عربی کی آیت ہے جس میں کہہ رہے ہیں کہ اس کی انگلش دیکھتے ہیں، دین فیشن وی دی ڈراپ اے کلاٹ، یعنی کہ پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے نطفے کو خون کے لوتھڑے میں بدلا، دین فیشن وی دی کلاٹ اے لٹل لمپ، یعنی کہ پھر لوتھڑے کو گوشت کے ٹکڑے میں، یعنی کہ لٹل لمپ گوشت کے ٹکڑے میں بدلا، دین فیشن وی دی لٹل لمپ بونز، پھر ہم نے جو ہے وہ گوشت کے ٹکڑوں کو ہڈیوں میں بدلا، دین کلوتھڈ دی بونز ود فلیش، یعنی کہ پھر انہی ہڈیوں پر جو ہے وہ گوشت چڑھایا، یعنی کہ پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ یہ آیت ہیومن ایمبریولوجی کو ایکسپلین کرتی ہے، یعنی انسان ماں کے پیٹ میں سٹیپ بائی سٹیپ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو ماڈرن سائنس جو ہے وہ بھی اس نے بھی مائکروسکوپ کے ذریعے یہی اسٹیجز ڈسکور کیے ہیں جو قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دیے تھے۔ تو سوچئے جیسے ایک سٹیپ بائی سٹیپ بلڈنگ بنتی ہے، جیسے فاؤنڈیشن ہوتی ہے، پہلے بنیاد رکھی جاتی ہے، پھر اس کی دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں، پھر اس کے اوپر چھت ڈالا جاتا ہے، پھر فنیشنگ ہوتی ہے، اور پھر جو ہے وہ بالکل سیم اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی انسان کو سٹیپ بائی سٹیپ بنایا ہے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں جی اللہ ہیتھ کریٹڈ ایوری اینیمل فرام واٹر، یعنی کہ اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے، دین سم آف دیم کریپ اپ اوور دیئر بیلیز، یعنی کہ پھر ان میں کچھ ہیں جو پیٹ کے بل رینگتے ہیں، کچھ 2 ٹانگوں سے یعنی کہ 2 لیگز کے ساتھ واک کرتے ہیں، اینڈ ادر آن 4، اور کچھ جو ہیں وہ 4 ٹانگوں پر۔ اللہ از دی موسٹ کیپیبل آف ایوری تھنگ، یعنی کہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کہ یہ آیت ہمیں ڈائیورسٹی آف لائف کے بارے میں بتاتی ہے کہ سب کی اوریجن پانی ہے لیکن گروتھ ڈفرینٹ ہوئی ہے، کچھ سنیکس کی طرح رینگتے ہیں، کچھ انسان کی طرح 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں، کچھ اینیمل جو ہیں وہ 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی کریشن کی ویریشنز ہیں۔ اگر دیکھتے ہیں جی دس ورس ایکسپلین دیٹ اللہ کریٹڈ ارلی لائف ان واٹر، یعنی کہ یہ آیت وضاحت کرتی ہے کہ اللہ نے ہمیں سب سے پہلے ارلی لائف جو ہے وہ زندگی کو پانی میں پیدا کیا، جیسے مچھلیاں وغیرہ پانی میں رہتی ہیں۔ تو اینڈ دین اینیملز ود لمس ور ایوالوڈ، پھر ایسے جانور بنائے جن کے لمس یعنی کہ ہاتھ پاؤں تھے۔ امنگ سچ اینیملز سم ور کریٹڈ ہو کریپ اوور دیئر بیلیز، کچھ جو ہیں وہ ان میں سے ایسے ہیں کچھ جو بیلیز یعنی کہ پیٹ کے بل رینگتے ہیں، اور اینڈ دین سم ور کریٹڈ ٹو واک ہو واکس آن 2 اینڈ سم آن 4 لیگز، یعنی کہ کچھ 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں اور کچھ 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ یعنی سب جو ہے وہ کریچرز سٹیپ بائی سٹیپ ڈیزائن ہوئے ہیں، پہلے ایکویٹک یعنی کہ پانی میں رہنے والے تھے، پھر کرالنگ، پھر واکنگ آن 2 اور 4۔ تو یہ ڈائیورسٹی اللہ کی پاور کا ثبوت ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں تک جو ہیں وہ آپ نے سیکھا کہ انسان کی جو کریشن سٹیجز ہیں وہ کیسے سٹیپ بائی سٹیپ
ہوتی ہیں، اور یہ بھی جاننا کہ تمام اینیملز کا جو اوریجن ہے وہ پانی ہے۔ یعنی کہ ماڈرن سائنس بھی انہی فیکٹس کو مان رہی ہے جو قرآن نے 1400 سال پہلے ریویل کیے تھے۔ تو یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ قرآن صرف عبادت کی کتاب نہیں ہے بلکہ علم اور ریسرچ کے دروازے بھی کھولتا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم قرآن اور سائنس کے مزید جو ہیں وہ آگے آنے والے نیکسٹ ٹاپکس جو ہیں ان کو مزید ہم جو ہیں وہ حیرت انگیز طریقے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔